اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا خط آنے کے بعد حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفیوں کی درخواست قبول فرمانے میں کوئی وجہ تعمیل وجائے عذر باقی نہیں رہتی تھی۔ ظاہری شکل تو یہ تھی اور حقیقت میں قضاء و قدر کے فرمان نافذ ہو چکے تھے۔ شہادت کا وقت نزدیک آ چکا تھا۔ جذبہ شوق دل کو کھینچ رہا تھا۔ فداکاری کے ولولوں نے دل کو بے تاب کر دیا تھا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر عراق کا ارادہ فرمایا، لیکن صحابہ کے دل اس وقت حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سفر کو کسی طرح گوارا نہ کرتے تھے، اور وہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے اصرار کر رہے تھے کہ آپ اس سفر کو ملتوی فرمائیے۔ مگر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ان کی یہ استدعا قبول فرمانے سے مجبور تھے، کیونکہ آپ کا خیال تھا کہ کوفیوں کی اتنی بڑی جماعت کا اس قدر اصرار اور ایسی التجاؤں کے ساتھ نہ فرمانا اہل بیت کے اخلاق کے شایان نہیں۔ اس کے علاوہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے پہنچنے پر اہل کوفہ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہونا اور امام کی بیعت کے لیے شوق سے ہاتھ پھیلا دینا اور ہزاروں کوفیوں کا داخل حلقہ غلامی ہو جانا، اس پر بھی حضرت امام کا ان کی طرف سے اغماد فرمانا اور ان کی ایسی التجاؤں کو جو محض دینی پاسداری کے لیے ہیں ٹھکرا دینا اور اس مسلمان قوم کی دل شکنی کرنا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح گوارا نہ ہوا۔ ادھر حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی درخواست تشریف آوری کو رد فرما دینا بھی حضرت امام پر بہت شاق تھا۔ یہ وجوہات ہیں جنہوں نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر عراق پر مجبور کیا اور آپ کو اپنے حجازی عقیدت مندوں سے معذرت کرنا پڑی۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو واقد لیسی اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو روکنے میں بہت مصر تھے، اور آخر تک وہ یہی کوشش کرتے رہے کہ آپ مکہ مکرمہ سے تشریف نہ لے جائیں، لیکن یہ کوششیں کارآمد نہ ہوئی، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 ذی الحجہ 20 ہجری کو اپنے اہل بیت موالی اور خدام کل 82 نفوس کو ہمراہ لے کر راہ عراق تیار کیے۔ مگر مکہ مکرمہ سے اہل بیت رسالت کا یہ چھوٹا سا قافلہ روانہ ہوتا ہے اور دنیا سے سفر کرنے والے بیت اللہ کا آخری طواف کر کے خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ لپٹ کر روتے ہیں۔ ان کی گرم آہوں اور دل ہلا دینے والے نالوں نے مکہ مکرمہ کے باشندوں کو مغموم کر دیا۔ مکہ مکرمہ کا بچہ بچہ اہل بیت کے اس قافلے کو حرم شریف سے رخصت ہوتا دیکھ کر آبدہ اور مغموم ہو رہا تھا، مگر وہ جانبازوں کے میرے لشکر اور فدا کاروں کے قافلے سالار مردانہ ہمت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بطلسل روما سے روانہ ہونے کے بعد عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ وہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت درپے ہوئے کہ آپ اس سفر کو ترک فرمائیے، اور اس میں انہوں نے اندیشے ظاہر کیے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو خداوند عالم نے ہمارے لیے مقرر فرما دی۔ راہ میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفیوں کی بد عہدی اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی۔ اس وقت آپ کی جماعت میں مختلف رائے ہوئیں، اور ایک مرتبہ آپ نے بھی واپسی کا قصد ظاہر فرمایا، لیکن بہت گفتگوئیوں کے بعد رائے یہی قرار پائی کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کیا جائے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس مشورے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تب آپ کو حر بن یزید ریاحی ملا۔ حر کے ساتھ ابن زیاد کے 1000 ہتھیار بند سوار تھے۔ حر نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی جناب میں عرض کیا کہ اس کو ابن زیاد نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ کو اس کے پاس لے چلے۔ حر نے یہ بھی ظاہر کیا کہ وہ مجبوراً نابادل نوخواستہ آیا ہے اور اس کو آپ کی خدمت میں جرات بہت ناپسند اور ناگوار ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے حر سے فرمایا کہ میں اس شہر میں خود بخود نہ آیا، بلکہ مجھے بلانے کے لیے اہل کوفہ کے متواتر پیام گئے اور لگاتار نامے پہنچتے رہے۔ اے اہل کوفہ، اگر تم اپنے عہد اور بیعت پر قائم ہو اور تمہیں اپنی زبانوں کا کچھ پاس ہو تو تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ حر نے قسم کھا کر کہا کہ ہم کو اس کا کچھ علم نہیں کہ آپ کے پاس التجا نامے اور قاصد بھیجے گئے، اور میں نہ آپ کو چھوڑ سکتا ہوں نہ واپس ہو سکتا ہوں۔ حر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، اور اس نے نمازوں میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء کی
لیکن وہ ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا، اور اس کو یہ اندیشہ بھی تھا کہ وہ اگر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی مراعات کرے تو ابن زیاد پر یہ بات ظاہر ہو کر رہے گی کہ 1000 سوار ساتھ ہیں، ایسی صورت میں کسی بات کا چھپانا ممکن نہیں۔ اور اگر ابن زیاد کو معلوم ہوا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ذرا بھی فروغ گزاشت کی گئی تو وہ نہایت سختی کے ساتھ پیش آئے گا۔ اس اندیشہ اور خیال سے حر اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی راہ سے ہٹ کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ یہ محرم 21 ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے واقف تھے، اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو رائے حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ آپ کو انہی دنوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینے مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی۔ عجیب وقت ہے کہ سلطان دارین کے نور نظر کو صدہا تمناؤں سے مہمان بنا کر بلایا ہے، عرضیوں اور درخواستوں کے تومار لگا دیے ہیں، قاصدوں اور پیاموں کی روزمرہ ڈاک لگ گئی ہے۔ اہل کوفہ راتوں کو اپنے مکانوں میں امام کی تشریف آوری خواب میں دیکھتے ہیں اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ جماعتیں مدتوں تک صبح سے شام تک حجاز کی سڑک پر بیٹھ کر امام کی آمد کا انتظار کرتی ہیں اور شام کو بادل مغموم واپس جاتی ہیں، لیکن جب وہ کریم مہمان اپنے کرم سے ان کی زمین میں ورود فرماتا ہے تو انہی کوفیوں کا مسلح لشکر سامنے آتا ہے اور نہ شہر میں داخل ہونے دیتا ہے، نہ اپنے وطن ہی کو واپس تشریف لے جانے پر راضی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اس معزز مہمان کو ماں اپنے اہل بیت کے کھلے میدان میں رخت اقامت ڈالنا پڑتا ہے، اور دشمنان حیا کو غیرت نہیں آتی۔ دنیا میں ایسے معزز مہمان کے ساتھ ایسی بے حرمتی کا سلوک کبھی نہ ہوا ہوگا جو کوفیوں نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ یہاں تو ان مسافران بے وطن کا سامان بے ترتیب پڑا ہے، اور ادھر 1000 سوار کا مسلح لشکر مقابل خیمہ زن ہے جو اپنے مہمانوں کو نیزوں کی نوکیں اور تلواروں کی دھاریں دکھا رہا ہے، اور بجائے آداب میزبانی کے خون خواری پر تلا ہوا ہے۔ دریائے فرات کے قریب دونوں لشکر تھے، اور دریائے فرات کا پانی دونوں لشکروں میں سے کسی کو سیراب نہ کر سکا۔ امام کے لشکر کو تو اس کا ایک قطرہ پہنچنا ہی مشکل ہو گیا۔ ابھی اطمینان سے بیٹھنے اور تکان دور کرنے کی صورت بھی نظر نہ آئی تھی کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ابن زیاد کا ایک مکتوب پہنچا، جس میں اس نے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید ناپاک کی بیعت طلب کی تھی۔ حضرت امام نے وہ خط پڑھ کر ڈال دیا اور قاصد سے کہا، میرے پاس اس کا کچھ جواب نہیں، ستم ہے بلایا تو جاتا ہے خود بیعت ہونے کے لیے، اور جب وہ کریم بادیہ پیمائی کی مشقتیں برداشت فرما کر تشریف لے آتے ہیں تو ان کو یزید جیسے عیب مجسم شخص کی بیعت پر مجبور کیا جاتا ہے، جس کی بیعت کو کوئی بھی واقف حال دیندار آدمی گوارا نہیں کر سکتا تھا، نہ وہ بیعت کسی طرح جائز تھی۔ امام کو ان بے حیاؤں کی اس جرات پر حیرت تھی، اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اس کا کچھ جواب نہیں ہے۔ اسے ابن زیاد کا تیش اور زیادہ ہو گیا، اور اس نے مزید عصا کر افواج ترتیب دیے اور ان لشکروں کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا، جو اس زمانے میں ملک رے کا والی گورنر تھا۔ رے خراسان کا ایک شہر ہے جو آج کل ایران کا دارالسلطنت ہے، اور اس کو تہران کہتے ہیں۔ ستم شعار مہار بین سب کے سب حضرت امام کی عظمت اور فضیلت کو خوب جانتے اور پہچانتے تھے، اور آپ کی جلالت اور مرتبت کا ہر دل کو پتہ تھا۔ اس وجہ سے ابن سعد نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقاتلہ سے گریز کرنی چاہی، اور پہلو تہی کی کہ وہ چاہتا تھا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے الزام سے وہ بچا رہے، مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو رے کی حکومت سے دست بردار ہو، ورنہ امام سے مقابلہ کیا جائے۔ دنیاوی حکومت کے لالچ نے اس کو اس جنگ پر آمادہ کر دیا، جس کو اس وقت وہ ناگوار سمجھتا تھا اور جس کے تصور سے اس کا دل کانپتا تھا۔ آخرکار ابن سعد وہ تمام عساکر افواج لے کر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا، اور ابن زیاد بد نہاد اور متواتر کمک پر کمک بھیجتا رہا، یہاں تک کہ عمر بن سعد کے پاس 22,000 سوار پیادے جمع ہو گئے، اور اس نے اس جمعیت کے ساتھ کربلا میں پہنچ کر فرات کے کنارے پڑاؤ کیا اور اپنا مرکز قائم کیا۔ حیرت ناک بات ہے، اور دنیا کی کسی جنگ میں اس کی مثال نہیں ملتی
کہ کل 82 آدمی، ان میں بیویاں بھی، بچے بھی، بیمار بھی، پھر وہ بھی بارادہ جنگ نہیں آئے تھے اور انتظام حرب کافی نہ رکھتے تھے، ان کے لیے 22,000 کی جرار فوج بھیجی جائے۔ آخر وہ ان 82 نفوس مقدسہ کو اپنے خیال میں کیا سمجھتے تھے، اور ان کی شجاعت اور بصالت کے کیسے کیسے مناظر ان کی آنکھوں نے دیکھے تھے کہ ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے دگنی چگنی 10 گنی تو کیا 100 گنی تعداد کو بھی کافی نہ سمجھا، بے اندازہ لشکر بھیج دیے، فوجوں کے پہاڑ لگا ڈالے۔ اس پر بھی دل خوف زدہ ہے، اور جنگ آزماؤ دلاوروں کے حوصلے پست ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شیران حق کے حملے کی تاب لانا مشکل ہے۔ مجبوراً یہ تدبیر کرنا پڑی کہ لشکر امام پر پانی بند کیا جائے، پیاس کی شدت اور گرمی کی حدت سے کنواں مزمل ہو جائے۔ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر پانی بند کرنے اور ان کے خونوں کے دریا بہانے کے لیے بے غیرتی سے سامنے آنے والوں میں زیادہ تعداد انہی بے حیاؤں کی تھی، جنہوں نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو سدھا درخواستیں بھیج کر بلایا تھا، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی تھی۔ مگر آج دشمنان حمیت اور غیرت کو نہ اپنے عہد اور بیعت کا پاس تھا، نہ اپنی دعوت اور میزبانی کا لحاظ۔ فرات کا بے حساب پانی ان سیاہ باطنوں نے خاندان رسالت پر بند کر دیا تھا۔ اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے خورد سال فاطمی چمن کے نونہال خشک لب تشنا دہان تھے، نادان بچے ایک ایک قطرے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ نور کی تصویریں پیاس کی شدت میں دم توڑ رہی تھیں، بیماروں کے لیے دریا کا کنارہ بیابان بنا ہوا تھا، آل رسول کو لب آب پانی میسر نہ آتا تھا، سرے چشمہ تیمم سے نمازیں پڑھنی پڑتی تھیں۔ اس طرح بے آب و دانہ 3 دن گزر گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور بیویاں سب بھوک اور پیاس سے بیتاب اور تواں ہو گئے۔ اس معرکہ ظلم و ستم میں اگر رستم بھی ہوتا تو اس کے حوصلے پست ہو جاتے، وہ سرے نیاز جھکا دیتا، مگر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مصائب کا ہجوم جگہ سے نہ ہٹا سکا، اور ان کے عزم و استقلال میں فرق نہ آیا۔ حق و صداقت کا حامی مصیبتوں کی بھیانک گھٹاؤں سے نہ ڈرا، اور طوفان بلا کے سیلاب سے اس کے پائے ثبات میں جنبش بھی نہ ہوئی۔ دین کا شدائی دنیا کی آفتوں کو خیال میں نہ لایا۔ 10 محرم تک یہی بحث رہی کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی بیعت کر لیں۔ اگر آپ یزید کی بیعت کرتے تو وہ تمام لشکر آپ کے جلووں میں ہوتا، آپ کا کمال اکرام اور احترام کیا جاتا، خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے اور دولت دنیا قدموں پر لٹا دی جاتی۔ مگر جس کا دل حب دنیا سے خالی ہو اور دنیا کی بے ثباتی کا راز جس پر منکشف ہو، وہ اس تلسم پر کب مفتو ہوتا ہے۔ جس آنکھ نے حقیقی حسن کے جلوے دیکھے ہوں، وہ نمائشی رنگ و روپ پر کیا نظر ڈالے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے راحت دنیا کے منہ پر ٹھوکر مار دی اور راہ حق میں پہنچنے والی مصیبتوں کا خوش دلی سے خیر مقدم کیا، اور باوجود اس قدر آفتوں اور بلاؤں کے ناجائز بیعت کا خیال اپنے قلب مبارک میں نہ آنے دیا، اور مسلمانوں کی تباہی اور بربادی گوارا نہ فرمائی۔ اپنا گھر لٹانا اور اپنے خون بہانا منظور کیا، مگر اسلام کی عزت میں فرق آنا برداشت نہ ہو سکا۔